نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں۔ یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا، بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی، اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا۔ پھر اور باتیں بڑی، سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے سالگرہ، ایک پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ۔ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے، یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے تو یہ اپریل فول آ گیا ہے تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی۔ میں نے رات بھی کہا تھا، جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل، جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے۔ او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے، تنقید کر کے۔ دیکھو جی عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا۔ یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے۔ جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی، امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے گی۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کو کتنی ہوگی، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو۔ تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے، یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے۔
उस वतन में जब गाने बाजे होंगे, ढोल ढमक्के होंगे, तमाशे होंगे, हुजूर के कल्बे नूर को कितनी तकलीफ होगी। और हम हैं कि मजाक बना हुआ है। कहाँ हैं वो लोग जो रोज कहते थे, मूवियाँ बना बना के गरीब लोगों को पकड़ के कहते थे ये फलानी गलत हरकत कर रहा है, ये फलानी। तुम्हारा फतवा गरीब के हक में और है और अमीर के हक में और है। अब भी तो 2 वीडियो बना दो ना कि यहाँ ये जुल्म हो रहा है। और जब साल गुजरे तो कौमें अपना हिसाब करती हैं। और मेरा और आपका साल वो गुजर रहा है जहाँ कर्जा ज़्यादा ले लिया गया है, जहाँ कौमें गिरवी रखी जा रही हैं, जहाँ हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा होता है। लेकिन मिजाज बन गया ना, बस मनाओ, जो मिलता है उसे मनाओ। ये किसने शौक पैदा किया हमारे बच्चों के अंदर, रोज़ शादियों पे जाने का, तैयार हो के जाने का? किसने शौक पैदा किया? बड़ों ने। ना माने बुजुर्ग, बड़ों ने शौक पैदा किया। हमने इबलाग इस तरह का किया, ओ कदी कदी मौका आना होता है, उन्होंने भी ना जाइए, वरना हमारे बच्चों में शौक कभी ना आता। हमने इबलाग किया है, हमने तवज्जो दिलाई है। बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं, ये हम परेशान हैं इन दिनों में। पेपर बच्चों के करीब है मदरसे के, और चौथे दिन को बच्चा दरख्वास्त लेके आ जाता है, फलाने की शादी है, फलाने की शादी है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, थोड़े से हम बड़े हुए तो अब्बा जी शादी पे जाना है तो कहते थे जवान मुंडियां दा की काम में व्याह ते जाने दा, हम जाएंगे ना, तुम्हारी अम्मा जाए, घर रहो आराम से। हमारे पुराने बुजुर्ग इस तरह की तरबियत करते थे। कहते थे तुम्हारा मतलब क्या, उस शादी पे तुमने क्या करना है? और यहाँ सारा काम ही बच्चे और बच्चियों को दे दिया गया, बच्चे और बच्चियों को, और तैयार करके नहीं जाता। किसी खास जगह पे कोई मजबूरी हो जाए, कुर्बत इतनी ज्यादा हो कि रहा ना जाए, तो कभी निकाह पढ़ाने के लिए जाऊं ना तो बस मेरे कानों से आवाज़ टकराती नहीं, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि क्या बातें गूंज रही हैं। और पर्दा ही कर लो थोड़ा सा। वो कहते हैं पर्दा, ये बच्ची के निकाह की मूवी ना बनी तो फिल्म ही नहीं मुकम्मल होगी। इस खुशी के मौके पर भी आप ये कह रहे हैं कि लो जी पर्दा करो और दुपट्टा लो, तो इतने पैसे दिए वो ब्यूटी पार्लर वाले को, वो किधर जाएंगे? कौन है ये लोग सारे? मैं और आप नहीं है, हम ही तो हैं ये सारे। ये किस पर तनकीद करके हम चुप कर गए हैं? हम सारे खुद हैं, और हम सब मिल मिला के इस सोसाइटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब तो भाई वो महंगे मैरिज हाल के अंदर जब मैरिज हाल लिया जाता है तो एक समत औरतें, एक समत मर्द, और बीच में पर्दे का बंदोबस्त भी नहीं कराया जाता, क्योंकि ये तो दिकियानूस लोग हैं जो पर्दा कराते हैं। वो कहते हैं लो इतनी तैयारी की, कपड़े दिखाने किसको हैं? तुम पर्दा करा रहे हो। खुदा से डरे, मुसलमान इन अबस कामों के लिए नहीं है। तू तो ऊंचे मकासद के लिए आया। तू देखना, तेरी तो बड़ी अजमत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुझे तो भेजा था कि तू दुनिया में खैर आम करेगा, बुराई का हाथ थामेगा। तू कहां उलझ के रह गया? अपनी तकरीबात पर थोड़ी तवज्जो दें। एक तो ये खुशी की तकरीबात, फिर एक गम की तकरीबात। मैंने अपने कानों से सुना है, कुल 10वें का ऐलान इकट्ठा करा दिया गया, और ये ठीक किया जाता है एक ही दिन में दोनों इसाले सवाब की तकरीबात हो जाएं। इसका असल इसाले सवाब है। इसाले सवाब क्या है? इसाले सवाब ये है कि आपको दुआ करनी है जाने वाले के लिए, कुछ कुरान मजीद पढ़ के, कुछ अज़कार पढ़ के, कुछ वज़ाइफ पढ़ के उसकी रूह को इसाल करना है। इतना मकसूद है। बड़ी गौर से, मुझे थोड़ा टाइम देंगे आप, 2-3 मिनट का सिर्फ, और मेरी बात पे ना खास तवज्जो करें। खास बात करना चाहता हूं। अगर उसमें खाना पकाना है ना, तो आपने खाना इसलिए पकाना है कि गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, और जो सवाब उसका मिलेगा वो भी जाने वाले की रूह को मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें दावत पका लें, दावत रिश्तेदारों की, यारों की, वो तो भाई दावत है। एक है कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे जाने वाले की रूह को, होटल में बैठ के खाना खाया 4 बंदों ने, मौज की, मर्जी का उन्होंने गोश्त उड़ाया, तो वो कहें इसका सवाब जाएगा। ये जो दावत का लफ्ज है ना, कि दावत की, अमीर अमीर लोग सारे इकट्ठे किए, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सियासी सब आ गए। अब आपने वो दावत की और नाम आपने खत्म शरीफ का दे दिया। आप थोड़ी गहराई से सोचें कि ये खत्म बनता है, वैसे ज़हन कबूल करता है कि ये खत्म शरीफ है। अब मैं कह लूं
اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ سال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح، ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں، فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو چیلم کو 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ ثواب ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جو بچانے، خدا کے بندو یوں تو نہ کرو، ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی صرف ختم کی ملتی ہے، اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چیلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چیلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں، کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد چیلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ سال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ سال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے، اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں، غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مشکل میں، پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو۔ دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو، دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ، اچھا سا خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی، تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا۔ دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے۔ تو جب محبوب دے نا، وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو، اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں۔ تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال، ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں، شادی کی تقریبات کو فضول خرچیوں سے بچائیں۔